اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ادارے موجود ہیں اور وہ ادارے اس کی کرپشن کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. تحقیقات جو ہے نہ صرف فارن فنڈنگ کے کیس میں جو چیزیں شامل ہیں اس سے بہت آگے چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری سامنے آئیں گی اور سارے کا حساب ہوگا. زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں مفتا اسماعیل صاحب کو کہوں گا کہ وہ سر تھینک یو سر. سر میں یہاں سے جو آپ کی بات کی وہ بالکل بات مانتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان پھر یہ بھی بتا دیں اور ہم کو نہ بتائیں، آپ لوگوں کو اخبار والوں کو آ کے جواب دے دیں، جرنلسٹ کو جواب دے دیں کہ عثمان بزدار میرٹ پہ تھے، محمود خان میرٹ پہ تھے، مراد سعید میرٹ پہ تھا، شہریار کیا میرٹ تھے ان لوگوں کے؟ آپ پوچھیں نا، یہ جو نام لے رہے ہیں ہم. شہریار آفریدی صاحب میرٹ پہ تھے. وہ جو بات پہ جو ہے رب کی قسم کھاتا تھا، ثناء اللہ کو جو ہے اس کے ہیروئن پکڑے گئے ہیں اور اسمبلی کے اندر کہتا تھا کہ یہ میرے اوپر 99 نام ہے، میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے. آج وہ کیا کوئی پوچھتا یہی اس سے پوچھ لے کہ کیا وہ میرٹ تھا رانا ثناء اللہ والا. پلیز. میں اور یہ جو فرح خان صاحبہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی تھی، ان کا بھی بڑا میرٹ ہے. کیا یہ میرٹ پہ تھی؟ سیریسلی کیا یہ میرٹ پہ تھے؟ کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے، میں یہ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ بھی پوچھے گا عمران خان سے، کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے بتایا تھا فرح خان صاحبہ کا کرپشن؟ کیا ان کو پتہ تھی؟ کیا عمران خان نہیں چاہتے تو وہ کرپشن کر سکتی تھی؟ کیا وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی؟ یہ سوال ہے سیدھا کہ کیا وہ پیسے لیتی تھیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کو پتہ تھی، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی، ہاں یا نہ؟ کیا وہ میرٹ پہ تھی؟ اسی طرح پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب اور ان کے بیٹے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کرتے تھے، یہ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا تو شفا تھا نا یار، کہ یہ لوگ جس مرضی اے سی اور ڈی سی کو، جب انہوں نے چاہا ڈی سی کو انہوں نے سسپینڈ کروایا ہے. ایک دن کے اندر پرائم منسٹر آفس سے آرڈر آتے تھے پنجاب چیف منسٹر کے آفس میں کہ یہ اس کو سسپینڈ کرو. کیا یہ آرڈرز میرٹ پہ ہوتے تھے؟ کیا یہ جو ان کی مرضی پہ جو چیزیں ہوتی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے انتقال، یہ میرٹ پہ تھے کیا؟ کیونکہ اب میرٹ پہ بات نکلی تو یہ بات بھی کر لے کہ کیا ابراہیم مانیکا، خاور مانیکا صاحب جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے، جو چیزیں کرتے تھے، جو انتقال کرتے تھے زمینوں کے، یہ میرٹ پہ تھے یا ایسے ہی تھے؟ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب انہوں نے ایک سے نہیں، ایک سے کئی مرتبہ بات کری کہ بی آر ٹی کے اندر، لاہور بی آر ٹی میں چوری ہوئی تھی. 27 ارب روپے کا بی آر ٹی لاہور کا بنا تھا، 29 کلومیٹر لمبا. شہباز شریف نے جو بنایا، شہباز شریف نے بنایا، 29 کلومیٹر لمبا، 27 ارب میں بنا تھا. خان صاحب نے جو بی آر ٹی پشاور میں بنایا وہ 105 ارب روپے کا تھا. وہ کے پی حکومت کو، کچھ لوگ کہتے ہیں 90 کا بنا ہے، کچھ کہتے ہیں 77 کا بنا ہے، لیکن جو بھی آپ نمبر پکڑ لیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کیوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انویسٹیگیشن رکوانے؟ اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا ہو تو انویسٹیگیشن ہونے دیتے. آپ کیوں گئے تھے؟ آپ نے کیوں نیب کے اندر جا کے انویسٹیگیشن اس کو نہیں ہونے دی؟ یہ ایک جواب دینا خان صاحب کہ یہ بی آر ٹی میں کس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اس میں زلفی بخاری صاحب کا کیا انٹرسٹ تھا. یہ عثمان بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنسز دیے، کوئی کہتے ہیں بیچے، لیکن چلو میں کہتا ہوں دیے. پنجاب کے اندر لائم اسٹون کورنگ کے اور سیمنٹ بنانے کے 16 سیمنٹ کے لائسنسز انوائرمنٹلی حساب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے اندر 16 سیمنٹ کی اور بڑی فیکٹریاں لگ جائیں اور لائم اسٹون کی ساتھ ساتھ ادھر مائننگ بھی، کورنگ بھی ہو جائے. یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 کو چھوڑ کے باقی بیچے گئے تھے، جس کے اندر پیسے یہاں پہ نمل یونیورسٹی کو بھی دیے گئے ہیں، دیگر جگہوں کو دیے گئے ہیں. کیا خان صاحب کو نہیں پتا تھی کہ لائسنسز بک رہے ہیں؟ اگر سب کو پتا تھی، میں وہ لکر لائسنس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو سیمنٹ انڈسٹری کے لائسنس کی بات کر رہا ہوں. کیا خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھی کہ یہ لائسنسز بک رہے ہیں؟ تو پھر مطلب بزدار صاحب کو چینج کرنا کون سی میرٹ تھی؟
یہ کیا اینٹی کرپشن کروسیڈ تھا خان صاحب کا؟ یہ جو کرپشن کے خلاف ہیں خان صاحب، تو بزدار کو رکھنا کرپشن کے خلاف تھا کیا؟ خان صاحب کو لوگوں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بزدار پیسے لیتا ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے منہ پہ خان صاحب کو کہا کہ جی بزدار پیسے پکڑتا ہے. خان صاحب نے کہا، پوچھا، انہوں نے کہا ہاں. تو پھر خان صاحب نے بزدار کو چینج کیوں نہیں کیا؟ یہ کون سی اینٹی کرپشن ہے جس کے اندر آپ بزدار کو آگے لے کر آتے ہیں؟ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا؟ یہ خان صاحب جواب دیں نا، ہم کو جواب نہ دیں، مسلم لیگ والوں کو بالکل جواب نہ دیں، پی ٹی ایم والے، کولیشن والے، پیپلز پارٹی کو جواب نہ دیں. یہاں پر آئیں، پی آئی ڈی پر آئیں خان صاحب، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ ویلکم کریں گے. پی آئی ڈی یہاں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. آئیے ادھر آ کے بیٹھ کے بات کریے، لوگوں کو بتائیے. 2-3 سوال ہیں، لوگوں کو بتائیے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا. لوگوں کو بتائیے کہ کیا شوکت خانم کے لیے آئے ہوئے پیسے پی ٹی آئی کے فنڈز میں گئے یا نہیں. یہ لوگوں کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے آئے ہوئے پیسے جو ہیں وہ آپ کے پرسنل یوز میں آئیں کہ نہیں. یہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا لندن میں چیریٹی کے پیسے جمع کرے ہوئے جو تھے وہ یہاں پر پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کرے گئے کہ نہیں. یہ لوگوں کو بتائیں کہ 180 یا 190 ملین پاؤنڈ کسی کو آپ نے واپس کیے ہیں کہ نہیں، اور اگر کیے ہیں تو کس تقاضے کے تحت کیے. کیا آپ نے زمینیں لی ہیں کہ نہیں ہیں. ایک یونیورسٹی کا ٹرسٹ بنایا، یونیورسٹی کے 3 ٹرسٹیز کون ہیں؟ خان صاحب، ان کی بیگم اور فرا گجر صاحب. اب فرا گجر صاحب بہت قابل ہوں گی لیکن وائس چانسلر کے قابل تو نہیں ہیں. مطلب عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں، آپ حساب لگا لیں پھر اس یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جائے گا. عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ 15-20 سال 25 سال انہوں نے جاب کری ہوتی ہے، پروفیسرس کی، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ یونیورسٹی کے بورڈوں پہ آتے ہیں. فرا گجر صاحبہ تو غالباً یونیورسٹی کے بورڈ کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، ٹرسٹی. پہلے زلفی بخاری کو رکھا تھا انہوں نے ٹرسٹی، وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہے، او لیول پاس ہے. اس کے بعد جب وہ ناراض بھی ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا اور فرا گجر کو لے آئے. یہ ٹرسٹ ہے یونیورسٹی کا؟ سیریسلی کوئی یونیورسٹی آپ بنا رہے ہیں؟ خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ کی بیگم اور اس کی دوست پر ٹرسٹی ہوتے ہیں یونیورسٹی کے؟ یہ کون سی مذاق ہے؟ تو یہ بھی بتا دیں ہم کو کہ کسی کو آپ نے کسی سے پیسے لیے، کسی کو پیسے واپس کر دیے آپ نے اور اس سے زمینیں لی، اس کو رشوت کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا؟ یہ تحفے طائف کہا جائے گا، نذرانہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، ہدیہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ مجھے اس کا ورڈ بتا دیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو رشوت کہیں گے یا ہدیہ کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں درگاہ ہوں، اس کے لوگ نذرانہ دیتے ہیں اس پہ آ کے لوگ. میں خان صاحب کو یہ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے جولی لی تو انہوں نے کہا ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہیرے سستے ہو سکتا ہے مہنگے ہو، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ ٹالنی نہیں چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا آدمی جو کہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہے اور جو کہتے ہیں کہ وہ 20-30 سال جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرتے رہے، تو ان کو آ کے یہ بات کرنی چاہیے. پی آئی ڈی میں آئیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پی آئی ڈی میں آئیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں اور یہاں پر آ کے یہ جواب دیں، قوم کو بتائیں کہ کیا بیگم صاحبہ نے جولری کسی سے لی ہے جب خان صاحب حکومت میں تھے. اتنی سی بات ہے. اور اگر وہ جولری لی ہے تو کیا اس کے کسی کے فیورز دیے ہیں، اور کیا اس جولری کو رشوت کے زمرے میں لیا جائے گا یا وہ بھی نذرانہ عقیدت ہے؟ یہ خان صاحب جواب دے دیں تو اس کے بعد جو ان کی بڑا وزن آ جائے گا. لیکن اگر آپ ایک طرف جو ہے جیسے امریکہ کی بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ بات ختم کروں گا، ایک طرف آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے خلاف کنسپریسی کری اور ہم امریکہ کے خلاف انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم امریکہ $1000 یعنی کہ 55 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 60 لاکھ روپے مہینے کا آپ لابیسٹ رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا دوغلا پن تو ہے نا اس کے اندر کہ امریکہ میں آپ کو، اب تو امریکہ سے بڑی حقیقی آزادی چاہتے تھے تو پھر امریکہ میں لابیسٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ بھی ذرا سا خان صاحب اس بات کا بھی جواب دیں. ہمارا جواب نہ دیں، مہتاب حیدر صاحب کا جواب دے دیں. بہت شکریہ. سر ایک تو یہ بتا دیں، ایک منٹ صاحب آپ بہت بڑے پولیٹیشین ہیں اور اللہ کا شکر ہے 88 کے بعد کبھی آپ الیکشن نہیں آ رہے. ابھی آپ نے 3 چیزیں کہی ہیں. ایک تو کہا کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ پہ افریدی بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ملک بیٹھا ہوا تھا میجر جنرل نارتھ کارٹیکس کا. اس نے کہا تھا کہ میں سرونگ ہے، ابھی بھی آپ ہی کی منسٹری ڈیفینس پروڈکشن میں کام کر رہا ہے. کیوں نہیں ڈیفینس پروڈکشن، چلیں کریں بات کریں. تو کیا آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افریدی افریدی نے نیشنل اسمبلی
कहा कि ये 99 नाम लिखे हुए हैं, चले वो तो गलत कह रहा था। तो जो मेरे जाना साहब थे जिनकी अभी भी 1 साल 3 महीने नौकरी बाकी है, क्या वो 18 साल दोशीदा थी, उनको नहीं पता था कैसे केस बनाएंगे? नंबर 2, एक और आपने गोगी का नाम लिया। गोगी को आप जानते हैं, बड़ा गोगी क्योंकि मैं भी उसी इलाके का हूँ, गुजरांवाला डिवीजन से ताल्लुक है मेरा, तो वो इकबाल गुजर साहब की बहू है। इकबाल गुजर साहब आपके इंतहाई काबिल एहतराम MP है, मेरा उसी गांव से ताल्लुक है। तो आप ये बताएं, जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के लिए जब फरदौस आशिकवान ने वहां से अफराद को उठाया था इलेक्शन में, तो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से उसी गोगी ने रोका। तो उस वक्त तो वो ठीक थे, अब कैसे गलत हो गए? देखिए, मैं आपकी बातों का जवाब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक़्त जब राना सनाउल्लाह साहब गिरफ़्तार हुए थे तो जो नारकोटिक्स के मिनिस्ट्री में जो जनरल साहब थे उनकी वर्जन भी जो है सामने आनी चाहिए। अफरीदी साहब की वर्जन जो है बिल्कुल बार बार सामने आई है। उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कस्में खा के उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ये 20 किलो जो है इनसे निकली है। बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उसकी ज़रूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। दूसरी बात आपने जो कही है, अगर आपने TV पे सुना हो तो चौधरी इकबाल साहब मेरे लिए वो बड़े मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने इसको डिसओन किया हुआ है। अगर आपको याद हो, अगर आपने TV पे देखा हो, इस रिश्ते को उन्होंने डिसओन किया हो और ये उसी वक्त कर दिया था उन्होंने जब ये सारा कुछ जो है सामने इसका सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ था। उन्होंने कहा जी कि मेरा उस वक्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है जब ये रिश्ता जो है वो कायम हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब को जो है वो तनाज़े में जो है उनको इन्वॉल्व करना जो है मेरे ख्याल है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप अगर उनके शहर के हैं, गुजरांवाला डिवीज़न के हैं, मैं भी गुजरांवाला डिवीज़न के हूँ। चौधरी साहब बड़े पुराने हमारे साथी हैं, 3-4 दफ़ा वो वज़ीर रहे हुए हैं और उन्होंने इस रिश्ते से अपनी जो है लातल्लुकी का इजहार जो है बरमला एक TV प्रोग्राम पे किया हुआ है। मुझे अब याद नहीं है कौन सा TV, लेकिन मैंने खुद सुना हुआ है। जी आप और राहुल नमान साहब। मेरा नाम राहुल नमान है, मैं रेंगियार खान से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल ये है कि आया कि PDM के रिसेंटली इजलास में ये फैसला हो चुका है कि आर्मी चीफ साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है और जो मतवक्के दौरा है शहबाज शरीफ साहब का लंदन का, क्या उसकी की ये कड़ी है? दूसरा सर ये भी थोड़ा सा वादे करें कि क्या PDM ने ये भी फैसला कर लिया है कि पंजाब का वज़ीर आला चेंज किया जा रहा है, हमजा शहबाज साहब नए वज़ीर आला होंगे? ये सर ये आपके सप्लीमेंटरी इसका मैं इसी सवाल में जी फरमाएं। जो आप जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं इमरान खान की, तो कहीं नहीं सुनी क्योंकि किसी TV चैनल में दिखाई नहीं। एक तो ये बता दें उन्होंने कहा क्या है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है? इसका सवाल मिलता नहीं हो, सवाल का जवाब देना था उस वाले का। सुने मैं उनका जवाब दे लूँ। मैं उनका हमने सुनी नहीं, आपकी तकरीर हमने सुनी हुई है। मैं उनका जवाब दूँ, मैं आपका भी सवाल का जवाब दूँ। आप ये प्लीज जरा रिपीट कर दें। मैं मुझे PDM के रिसेंटली जो इजलास जी मैं उस इजलास में इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ कतई तौर पे। मैं हमजा शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर आला बनना उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। लंदन जाने का मियाँ शहबाज शरीफ के टूर का कम से कम मुझे कोई इल्म नहीं है, इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। तो इसलिए आपके तीनों सवाल जो हैं उनका जवाब जो है नफ़ी में है। इस किस्म के ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई फैसला हुआ है, ना कोई कतई तौर पे इस किस्म को। जी आप बताएं। जो जिस तकरीर का हवाला दिया जा रहा है वो किसी TV चैनल में दिखाई नहीं। एक तो बता दें उन्होंने कहा क्या है, लेकिन आपने जो कहा है वो तो सारी दुनिया ने सुना है। आपने कहा कि इन्होंने हड्डियों से गोश्त भी नोच लिए हैं और जो मियां जवेद लतीफ ने कहा वो भी सबने सुना है और जो कहा गया कि वो खुडे लाइन लग गया है वो भी सबने सुना है। मुझे बताएंगे? नहीं, मैं आपका सवाल बिल्कुल सर, मैंने इसी फोरम पे इस सवाल का 2 दफा 3 दफा जवाब दे दिया हुआ है, आप मौजूद थे। लेकिन मेरा ख्याल है आप उसका इयादा लगे हो, दोबारा मेरे को किलवाना चाहते हो
تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی جواب دیا تھا، آج پھر جواب دے دیتا ہوں صرف آپ کی فرمائش کے اوپر، کہ میں اس وقت ایک سیاسی حکومت تھی اور اس پولیٹیکل حکومت کا سربراہ جو تھا وہ وردی والا تھا، ہم اس کی اپوزیشن میں تھے جنرل مشرف کی، ہم وہ اس سیاست میں ہماری اپوزیشن جو ہے بنتی تھی، قصور اس شخص کا تھا جس نے اپنے ادارے کو اپنی کانسٹیٹوئنسی بنا کے سیاست میں اس کو گھسیٹا ہوا تھا۔ مہتاب بھائی تو تسلی ہو گئی ہے؟ سر میرا نام مہتاب ہے، سر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے عمران خان صاحب بھی اس کو پروٹیسائز کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، حکومت کا کیا ارادہ ہے کہ کب تک آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ کریں گے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے سر، آپ کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کب تک سبسٹینشل قسم کے کیسز بنائیں گے اور اسٹیبلش کر، اور صرف بنائیں گے نہیں، جیسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلی ہوتی تھی ویسے نہ بنے، کہ اسٹیبلش بھی کر سکے کہ انہوں نے واقعی کرپشن۔ پہلا سوال کون سا تھا؟ آرمی چیف کی اچھا فیصلہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے، مجھے جو دو ایکسپیرینسز ہیں ان دونوں ایکسپیرینسز میں جو ہے 2013-2016 میں یہ آخری چند دنوں میں، بلکہ 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں فیصلہ ہوا تھا۔ ایکسرسائز جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے سٹارٹ ضرور ہو جاتی ہے، بلکہ مہینہ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے، ڈوزیئرز وغیرہ منگوائے جاتے ہیں، ان ڈوزیئرز کے اوپر کنسلٹیشن ہوتی ہے، لیکن فائنل فیصلہ جو ہے نا، میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آخری 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ساری کنسلٹیشنز کے بعد جو ہے اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں اور وہ فائنلائز جو ہے 29 نومبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں اس قطعی طور پہ اس چیز کا علم کہ جی کوئی اس سے ویریشن استفا ہونی ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے، میں جسٹ اسپیکولیٹنگ، کہ ویریشن کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے پروسیس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بحث جو ہے ماضی میں 75 سال میں کبھی بھی اس اپوائنٹمنٹ پہ اس طرح کی بحث جو ہے نہیں ہوئی، اور ادارے ہمارے جو ہیں، ہماری افواج جو ہیں، نیوی، ایئر فورس اور آرمی، ان کی سینکٹیٹی یا ان کا تقدس جو ہے، ان کا پروسیس جو ہے، اس کو جتنا بھی جو ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے، وہ بہتر ہے بجائے اس کا کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ عمران خان صاحب نے آلریڈی اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی ادارہ ریکمینڈ کرے گا اس کی جو دائرہ ہے یا اس کا جو ایک ایمبٹ ہوگا اسی کے اندر رہ کے فیصلہ ہوگا اور وقت آنے پہ کر لیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی ویریشن ہوگی کہ پہلے کیا جائے بعد میں کیا جائے، یا یہ جس طرح آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے۔ جی کیسے دیکھیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ ڈالا جائے تو مضبوط ڈالا جائے، قانون اور قاعدے کے مطابق ڈالا جائے، کہیں یہ نہ شائبہ بھی اس بات کا نہ ہو کہ ہم کوئی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں یا کوئی ہم اپنا حساب یا سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ قطعی طور پہ میں آپ کو بالکل حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ قطعی طور پہ جہاں بھی اگر کوئی کمزوری ہوگی ان کے خلاف ایلیگیشن میں تو اس کا فائدہ ان کو دیا جائے گا۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی کمزوری ہوگی ان کے خلاف ایلیگیشنز میں، وہ ایلیگیشن کسی طرف سے بھی لگے ہوں تو اس کا فائدہ جو ہے جس پہ الزام ہوگا اس کو دیا جائے گا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیا جائے گا۔ جب تک 100% جو ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گلے جنا انہوں کا ہاتھ پھڑیا جائے گا، تب تک جو ہے نا ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنایا جائے گا اور جلدی ہو جائے گا کام۔ جی آپ کب مضبوط ہاتھ ڈالیں گے ڈالر پہ، کیونکہ ڈالر کا جو ہے وہ بے قابو ہے ابھی تک، وجہ کیا ہے اور آپ کریں گے کیا؟ شکریہ خان صاحب۔ دیکھیں کچھ دنوں سے واپس 2-4 دنوں سے جو ہے وہ روپیہ وہ جا رہا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب IMF سے ڈیل ہو جائے گی تو اس کے بعد روپیہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور بڑھتا رہے گا، لیکن اس کے بعد جو حالیہ سیلاب آیا ہے پاکستان میں، اور جب تخمینہ آیا ہے کہ پورے کے پورا
सिंध का कॉटन का क्रॉप जो है वो तबाह हो गया है, इसका मतलब है कि आपको 1 से 2 बिलियन डॉलर्स की मज़ीद कॉटन जो है वो इंपोर्ट करनी होगी। साथ साथ ये तखमीना आया कि 20% जो है वो आपका सिंध का शुगर केन क्रॉप तबाह हो गया है। आपकी आधी से ज़्यादा पाकिस्तान भर की 60% जो है वो अनियन की क्रॉप तबाह हो गई है। तो इन चीज़ों पर क्योंकि इंपोर्ट करनी ज़रूरी हो जाएगी तो इंपोर्ट डिमांड बढ़ जाएगी, तो आई थिंक कि मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे अनासर हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब से ये फ्लड्स का ये हुआ है, इससे एक प्रेशर आया है कि जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंपोर्ट्स की है वो बढ़ गई है। और ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान भर के अंदर रीबिल्डिंग करेंगे, सिंध में खुसूसी तौर पर, फिर बलूचिस्तान में, फिर KP और पंजाब में, तो आपको उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, तो शायद इसलिए बढ़ रही है। स्टेट बैंक जो है वो इंटरवीन नहीं करता। कॉटन की एक्सपोर्ट की इजाजत इंडिया से क्यों दी आपने? इंपोर्ट किया आपको इंपोर्ट अभी तखमीना नहीं लगा है, और जब तखमीना लग जाएगा तो उस वक्त जो है ये बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, ड्यूटी फ्री इजाज़त दी जाए, दीगर ममालिक से भी दी जाए, और उस वक्त ये भी बात हो जाएगी कि हिंदुस्तान से दी जाए कि नहीं दी जाए। मुझे पता है कि ऑलरेडी मेरे पास एसोसिएशन आ गई हैं जो कह रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त ये कबल वक्त होगा, वक्त आने पर इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मैं अश्योर कर रहा हूँ कि हमारी कोई भी टेक्सटाइल मिल जो है जिसके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, वो खुदा न खास्ता इसलिए बंद नहीं होगी कि उसको कॉटन नहीं मिलेगी। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल द कॉटन दैट द टेक्सटाइल मिल्स नीड। जी बहुत शुक्रिया। 2 छोटे से सवाल हैं। पहले ख्वाजा साहब से। ख्वाजा साहब, आप मेरे ना रोजाना निबड़ते रहते ना निबड़ो। नहीं, मैं तो सर इनके सामने ज़्यादा पेश होता हूँ। आप अब इस भाई आपने बात की कि डिसऑन किया जा रहा है बयान को उनके साथियों की तरफ से, और बहुत से उनके ऐसे लोग हैं जो स्टेट पे नजर नहीं आ रहे। जी, मैं ये जरा बात को कर रहे हैं जी, आप करें। शाह महमूद कुरैशी साहब होते थे सर, वो आज तक नजर नहीं आ रहे, उनके हवाले से बताइएगा क्योंकि आपको मालूमात हैं। और मिर्जा साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब मुसलसल अपने तुहानू कित्थों पता लगा कि मेरी मालूमात ने उन्होंने मिर्जा साहब ये बताएं कि कल भी इमरान खान ने जो है IMF का जिक्र किया है कि IMF जो है अब इकॉनमी पे ये बात कर रहा है, IMF ये बात कर रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी जो इकॉनमी को डिट्रैक्ट करने में इमरान खान है, तो आप उसी IMF को यूज करते हुए वो आपका तनकीद भी कर रहे हैं। खान साहब जवाब दे दें, शाह महमूद को जवाब देंगे सर। ये IMF का आप दे देंगे? IMF का मैं दे। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब से कामरान खान साहब ने पूछा और उन्होंने आगे से कहा जी कि मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। जो शख्स जो है वो अपने लीडर उनका नवाज शरीफ साहब भी चंगा ना लिया है, शाह महमूद कुरैशी साहब बत्ती टुर गई है। ये मैं जारी रखूं जी? आवाज ऊंची कर ले। देखें, ये उनके लीडर जो है मियां नवाज शरीफ भी रहे हुए हैं, उनके लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद भी रही हुई हैं, उनको भी उन्होंने डिसोन कर दिया था। वक्त आने पे इसको भी डिसोन कर देंगे, उन्होंने केड़ा कुछ आकाएगा। और अभी कुछ IMF को भी और भी कुछ IMF का आप ही दे दें। नहीं, मैं IMF का वज़ीर ख़जाना जवाब दें। चलो, मैं ये मुझे एक मिनट लगेगी, मैं माजरत के साथ ये जो बिजली बंद हुई है, इसका लोड शेडिंग का भी कोई मसला हल होगा? मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। मैं दोनों जवाब दूंगा। मैं ये लाइट आएगी भाई तो उसके बाद जवाब दे देता हूँ। जी, IMF का भी आपने बात की और लोड। देखिए, IMF की जहाँ तक बात है तो खान साहब ने कोविड के जब आने से पहले, आप जानते हैं खान साहब के बयान जो थे, खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा। खान साहब ने खुदकुशी तो गालिबन नहीं की है, लेकिन IMF के पास चले गए। उसके बाद जब IMF से इन्होंने मानी सब चीज़ें, उसके बाद कोविड के बाद ब्रेक आई, उसके बाद फिर IMF से मुआहदा किया नवंबर में पिछले साल, और IMF से इन्होंने वादा किया कि मैं अब एमनेस्टी नहीं दूंगा। ये लिखत पढ़त के साथ वादा हुआ है। IMF से वादा किया कि मैं बिजली के ऊपर कोई ब्रेक नहीं दूंगा, कोई सब्सिडी नहीं दूंगा, और IMF से ये भी वादा किया कि 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे और
ہر مہینے 4 روپے بڑھاتے ہوئے 30 روپے لیوی لگا دیں گے ڈیزل کے اوپر اور 30 روپے لیوی لگا دیں گے پیٹرول کے اوپر. یہ عمران خان کے لکھت پڑھت میں وعدے ہوئے ہیں IMF سے. جب فروری کے مہینے میں خان صاحب نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا تو انہوں نے یہ IMF سے ایگریمنٹ توڑے, اپنے چاہنے والوں کو, دوستوں کو, ATMs کو انہوں نے ایمنسٹی دی. نمبر 1, اس وقت جب کہ اکانومی آلریڈی اوور ہیٹ کر رہی تھی, کوئی جواز نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ آپ اپنے دوستوں کو صرف پیسے دینا چاہ رہے ہیں, آپ نے ایمنسٹی دے دی. نمبر 2, آپ نے 5 روپے بجلی کے اوپر سبسڈی دے دی. اور نمبر 3, آپ نے گیس اور پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ آپ نے سستا کر دیا. اب پیچھے سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا رہا. ایک وقت تھا کہ 120 ارب روپیہ اپریل کے مہینے میں نقصان ہوا ہے حکومت کو, جو وفاقی حکومت چلانے کے 3 گنا زیادہ خرچہ تھا. اب پاکستان کو دیوالیے کی نہج پہ چھوڑ کے گئے ہیں, جہاں سے شہباز شریف لے کر آیا ہے پاکستان کو. آج آپ سب نے دیکھا ہے, بلومبرگ کی رپورٹ تھی کہ پاکستان واز دا 4th لائکلیسٹ کنٹری ٹو ڈیفالٹ. یہ آپ تمام لوگوں کے پاس یہ خبر آئی ہے, یہ بلومبرگ کہہ رہا تھا, ہم نہیں کہہ رہے تھے, کہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ ڈیفالٹ کا ملک جو تھا وہ پاکستان تھا, اور سری لنکا اس میں سے ڈیفالٹ ہو چکا تھا. یہ آپ سب نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہاں سے آج ہم یہاں پر لے کر آئیں کہ کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہاں سے ہم لے کر فلڈ کے باوجود بھی پاکستان از میٹنگ ایوری سنگل انٹرنیشنل آبلیگیشن. یہ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پر جب آئے تو بجلی ریسٹور کری. خان صاحب کوئی لمبا معاہدہ نہیں کر کے گئے تھے, نہ گیس کا, نہ پیٹرول کا, نہ ڈیزل کا, کسی چیز کا نہیں کر کے گئے تھے, کوئلے کا بھی نہیں کر کے گئے تھے. اور دنیا بھر میں مہنگی ترین بجلی ہو رہی تھی, اور ساتھ ساتھ سولر 3 سال سے کم ہو گیا تھا. انہوں نے 1 کلو واٹ سولر کا جو ہے وہ لارج اسکیل پر پلاننگ نہیں کری. کوئی سولر نہیں لے کر آئے پاکستان کے اندر. دنیا چلے گئی سولر پہ, اور یہ خان صاحب یہیں بیٹھے رہے, بس ہم کو برائیاں کرتے رہے, ہم کو گالیاں دیتے رہے. ان کی فکر یہ تھی کہ خواجہ آصف جیل گیا, شہباز شریف جیل گیا, نواز شریف جیل گیا, مفتاح بھی جیل گیا, مفتاح جیل چلا گیا, اس نے کھانا کیا کھا لیا. یہ اس کی اتنی چھوٹی ذہنیت تھی کہ یہ لکھواتے تھے کہ کھانا کیا آتا ہے ہمارے گھروں سے. یہ لکھایا جاتا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھروں سے کھانے کیا آتے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ ذہنیت کے لوگوں کو ہم نے حکومت دی ہوئی تھی, تو ظاہر ہے پاکستان دیوالیے کے نہج پہ پکڑا تھا. ادھر سے اللہ کی مہربانی سے ہم واپس لے کے آئیں. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو, میں آپ کو بتا دوں کیا ہو, لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو بجلی یونٹ ہوتا ہے. فرنس آئل کی بجلی اس وقت 60 روپے یونٹ, اگر جامشیروں کا پلانٹ چلاؤ 60 روپے ویریبل کاسٹ ہے وہ بجلی بنانے کی. جب وہ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ, میں خالد صاحب بیٹھے میں ان کے سامنے کہتا ہوں, 21% پہ یہ آئے تھے. خواجہ صاحب جب لاسٹ ٹائم وزیر بنے تھے تو 21% ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی فرمائی, ہم نے یہ بجلی بھی اتنی لگا دی, لیکن 3% ہم نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس بھی کم کر دیا. 21 سے 18 پہ آ گئے, یہ واپس 19 پہ لے کے گئے تھے. ہم 87% بل کلیکشن پہ آئے تھے خواجہ صاحب, ہم 93% پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ واپس 88 پہ لے کر آ گئے. یہ دونوں چیزیں انہوں نے پیچھے وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے جو ہم نے 5 سال میں کوشش کری. مجھے بتائیں پچھلے 5 سال میں ایک ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پہ کام ہوا ہے؟ کوئی ایک انہوں نے کوئی اچھا ٹرانسمیشن لگایا, پروجیکٹ لگایا, کوئی انہوں نے ایک جگہ ڈسٹریبیوشن بہتر کری ہے, کوئی ایک جگہ پہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے یہاں پہ بل کلیکشن اچھی کری, کہ فلاں فیڈر جو ہے اس سے بل کلیکشن اچھی ہو گئی. کوئی ایک دکھا دیں ڈسکو ہم کو, آئس کو, اس کو کوئی ایک دکھا دیں ہم کو ڈسکو جہاں پہ انہوں نے بل کلیکشن اچھی کری ہو. ہر جگہ تو پیچھے چھوڑ کے گئے. 1077 ارب روپیہ پچھلے سال فائنانس منسٹری نے ان کو دیا ہے پاور سیکٹر کو. IMF کے حساب سے 850 ارب روپے کا صرف سرکولر ڈیٹ ہوا ہے, جو ہم نے پیسے دیے تو اس لیے کم ایڈیشن ہوئی ہے. اس کے بعد اس وقت اگر آپ چاہیں تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, ہم 60 روپے کلو واٹ کی بجلی بنائیں گے. جو 20% ایک نکالو تو 72 کی ہو گئی, اور 10% ایک نکالو تو یہ ہو گئی 80 روپے کی. 80 روپے کا یونٹ ہو جاتا ہے ایوریج پہ. تو پھر آپ کو FSC لگ کے آئے گا لمبا لمبا. اور یہ جو FSC لگ کر آیا ہے آپ کو اگست کے اندر, وہ جولائی کے بلوں کی وجہ سے اگست میں لگا ہے, وہ مئی میں چلے. وہ مئی کی جو یونٹس تھے اس کے اندر 9 روپے 90 پیسے یونٹ کی زیادہ کاسٹ آئی ہے. جو اپریل کے اندر بجلی جو ہے اس کا فیول یہاں پر آیا تھا, جو مارچ اپریل میں سودے ہوئے تھے, جو اپریل میں فیول آیا تھا, فرنس آئل آیا تھا, جو مئی میں چلا ہے, جس کا بل آیا. تو یہ عمران خان کے گناہ تھے, اس کا بھی ہم کو بھی اس کا بھی گناہ ہم کو مل رہا ہے. تو اب یہاں پر ایک کشمکش ہے کہ یہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ریٹ بڑھ جائیں گے. آپ اس وقت دیکھیں گے انگلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 150 سے 200 بلین ڈالرز کی بات کر رہی ہے سبسڈی دینے کی. آپ دیکھ لیجئے کہ جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر 1 یورو پر یونٹ سے زیادہ کا, یعنی کہ 250 روپے سے زیادہ کا یونٹ ہو گیا ہے بجلی کا. تو
تو دنیا اس وقت کمپیٹ کر رہی ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ سولر پاور کیا ہوتا, اگر انہوں نے کچھ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پہ کام کیا ہوتا, خیال صاحب اگر 93% پہ چھوڑ کے گئے تھے تو وہ 95% تک لے آتے, اگر وہ 18% پہ لے آئے تھے, 3% کم کرا تھا, وہ چلو 3 نہ کرتے 2% کم کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. تو یہ ہماری جو اس وقت آپ کو مہنگی بجلی لگ رہی ہے یہ بھی پی ٹی آئی کا قصور ہے. سوری عثمان خان سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے دوست عمران خان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کو عوامی پذیرائی بہت زیادہ حاصل ہے, کیا یہ بھی ایک خوف ہو سکتا ہے کہ ان کو ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا کہ کہیں اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا عوامی رد عمل بہت زیادہ آئے گا, کیا یہ تاثر مل رہا ہے آپ کو؟ اگر حکومت ایسا کہہ رہے ہیں کہ جلدی ہاتھ ڈال دیا جائے گا تو کوئی شیئر کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی لیڈ ہے, کون سا کیس ہے جس کی آپ کو میں نہیں کر سکوں گا ہینڈل جو ہے نا. ایک سوال کرنا تھا, ایک اس کا جواب ہے, سپلیمنٹری کویشچن کی بعد میں اجازت دے دیں گے. یہ عثمان صاحب دیکھیں, یہ خوف کوئی نہیں ہے, اللہ کے فضل سے خوف کوئی نہیں ہے, اس کی مہربانی ہونی چاہیے, خوف اسی کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا, اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ اس کی آپ ذرا پولیٹیکل جو سپورٹ ہے اس کے اتار چڑھاؤ کو اسٹڈی کریں. میں آپ کی بات جو ہے تسلیم کر کے کہتا ہوں کہ جس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, مجھے ان کے بڑے اچھے سینئر لیڈر نے کہا کہ آج اگر ہم الیکشن میں جائیں اس سے مہینہ 1.5 مہینہ قبل جو ہے امداد کی تحریک کے, تو ہمیں 16-17 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی, ہمارا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے باؤنس بیک کیا. مین اس کا کاز جو ہے مہنگائی ہے, مین اس کا کاز مہنگائی ہے. باقی جو ان کی سپورٹ جو ہے وہ تھی, پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. لیکن جو میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت کہتے ہیں, جو سوئنگ ووٹ تھا وہ ان سے جدا ہو چکا ہوا تھا جو ہے. اب جو حالات جو اس طرح انفولڈ ہو رہے ہیں, آنے والے 1-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی, مفتاح صاحب نے جس طرح ابھی ایکسپلین کیا ہے, یہ اکنامک جو ہے یہ اس کا جو ڈاؤن ٹرن تھا وہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے, اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے ہم مہنگائی کو اگلے 2-3 مہینے میں بہتر بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جو ہمیں سیلاب کا سامنا ساری قوم کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے, اس سے بھی نپٹیں گے. لیکن یہ بات میں آپ کو بالکل 100% کہتا ہوں کہ اکنامک جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ اپ ٹرن ضرور آئے گا, اور حالات بہتر ہوں گے. لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی, بجلی کے بلوں میں بھی کمی واقع ہوگی, پیٹرول کی اس میں بھی کمی واقع ہوگی. یہ پچھلا جو ملبہ تھا وہ ہم نے تقریباً صاف کر لیا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ہم اس کو ہاتھ ڈالیں گے بغیر کسی خوف کے. ہم صرف ہاتھ ڈالنے کا, جس طرح میں نے مہتاب صاحب کے سوال کا جواب دیا ہے, یہ چیز اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہم ہاتھ ڈالیں تو مضبوط ڈالیں, اس سے یہ شائبہ نہ ہو کہ ہم کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے ہیں, تاکہ یہ کوئی شہید بننے کی کوشش نہ کریں. لاسٹ کوشچن. جی میں آج میں نے کہیں اور بھی بات کر رہا تھا, تو میں نے یہ بات کی کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اکتوبر سے بجلی کے نرخوں میں کمی آئے گی. بجلی کے یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کمی آ جائے گی, اور کچھ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس جو کیے ہوئے تھے وہ بھی کم ہو جائیں گے. تو بجلی کی نرخیں انشاءاللہ اکتوبر سے کم ہو جائیں گی. 1 مہینہ اور جو ہے وہ ہمارے عوام کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی, لیکن بجلی کے نرخوں میں انشاءاللہ اکتوبر سے کمی آ جائے گی, اس کا مجھے قوی یقین ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں جو فلڈز آئیں, جس سے اگر ہماری مثال کے طور پہ اب کم ہو گئی ہیں کافی پیاز کی پرائسز اور ٹماٹر کی پرائسز, لیکن بہت بڑھ گئی تھی. 280 روپے تک میرے خیال سے 300 روپے تک پیاز پہنچ گئی تھی, اب شاید کافی 150 روپے کے نیچے آ گئی ہے, شاید 100 روپے تک آ رہی ہے.
تو اب یہ حالات کے اوپر بھی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں تو مجھے بتائیں گے اس وقت میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پھر فلڈز اتنا زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے فلڈز کی. شہباز شریف صاحب کے اوپر روز اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں. یہاں پر 40 لاکھ خواتین کو ہم پیسے دیں گے, 25,000 روپے, 70 ارب روپے دیں گے. وہ بھی ہم کہیں نہ کہیں بجٹ سے لے کے آئیں گے. اس سے ہم ڈیفیسٹ نہیں بڑھنے دیں گے. یہ 70 ارب روپے اپنے وسائل سے ہم دے رہے ہیں. تو یہ پوری قوم کے اوپر ذمہ داری آئی ہے. اگر ہمارے بھائی بہن بلوچستان میں, سندھ میں, ساؤتھ پنجاب کے 1-2 ڈسٹرکٹس میں اور کے پی میں اس وقت اگر کھلے آسمان کے تلے سو رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے. کل 3 لاکھ ٹینٹس کا جو کہ 10 ارب روپے سے زیادہ ہوتے ہیں اس کا آرڈر دیا ہے NDMA نے. وہ اس کے بھی آج کل میں ان کو پیسے دوں گا. تو اس وقت یہ چیزیں تو ہماری پرائورٹیز ہو گئی ہیں. لیکن میں پھر جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے کہ دیکھیں کچھ بیس افیکٹ بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اکتوبر سے جب بجلی سستی ہوگی تو مہنگائی میں کمی آنے کی انشاءاللہ تعالی ہم کو پوری اور وہ ہے. اور میں 2-3 دن سے انفلیشن کے اوپر پریزنٹیشن دے رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب کو بھی کچھ پلانس بتاؤں گا. کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس پہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو کچھ کام کریں گے. لاسٹ کوشچن جی میں آپ کو IMF سے کیا IMF سے آج بھی شام کو میرے خیال سے رات کے 8 بجے میری ایک وہ ہے ویڈیو کال ہے IMF سے. تو IMF سے بات کر رہے ہیں. اس وقت دیکھیں اس وقت خلیق بھائی ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے. ہمارا اندازہ ہے کوئی کہتا ہے کہ 10 بلین ہے, کوئی کہتا ہے 12 بلین ہے, کوئی کہتا ہے 20 بلین ہے. بہت سارے ڈفرینٹ نمبرز آ رہے ہیں لیکن کوئی ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور ہم نے جو EAD والے ہیں وہ ورلڈ بینک کے ساتھ UN کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ADB کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالی ایک فرم کریڈیبل نمبر لے کر آئیں گے کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے. آج شام تک انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فائنانس ڈویژن کم از کم آپ کو ریلیف کے خرچے کی ایک لسٹ دے دے گی. ہم کوشش کریں گے آج شام تک نہیں تو کل انشاءاللہ فائنانس ڈویژن ایک ریلیف کے خرچے کی پرچہ نکال دے گی. ریہیبلیٹیشن کا نقصان ہی نہیں پتا تو اس کو ری بلڈنگ کی کاسٹ تو بہت دور ہے. ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے مجھ کو اپروچ کیا تھا کہ ہم کو کچھ جس دن یہ ٹماٹر اور پیاز بہت بڑھ گئی تھی کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم وہاں سے کچھ چیزیں لا سکیں. اسی طرح مجھے فیصل آباد سے اور ایپٹما کے دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کو کاٹن کی جو ہے وہ اجازت دیں ہندوستان سے. لیکن ابھی وہ کاٹن تو خیر پری میچور ہے. جو یہاں تک بات ہے اس کے بعد افغانستان سے کچھ مال آیا. ہم نے پوری دنیا سے ڈیوٹی کم کری ہے. چین میں خوشی سے بتا رہا ہوں کہ چین اتنے بیچارے اچھے لوگ ہیں, ہمارے دوست ہیں, کہ وہ گلگت بلتستان کے راستے ہمیں کچھ ٹماٹر اور پیاز بھیج رہے ہیں. تو اگر یہاں مارکیٹ سنبھل گئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سنبھلے گی تو پھر یہ آپشن بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. آخری سوال خالد صاحب آخری سوال ہے. مفتی اسماعیل صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے 15 اکتوبر کے آس پاس, تو آپ ان کو سینیٹر بنائیں گے یا نئے وزیر اعظم بنائیں گے کیونکہ آپ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, یونین میں پوزیشن کو یہ جو IMF کا ایشو ہے ایڈیشن فائنینسنگ کا, آپ نے کچھ تو جواب دے دیا پر اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. ہفتے پہلے کہہ رہے تھے آپ 3-4 دن آپ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں. آج آپ کی اسٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے کہ شام کو بات ہوگی. بات کس چیز کی ہوگی؟ پھر آپ اسے لون مانگنے جا رہے ہیں, کس چیز کی بات کرنا چاہیں گے؟ اور سیکنڈلی یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ جو وزیر اعظم صاحب نے 300 یونٹ کا انہوں نے اعلان کیا, یہ ڈیفر کیا ہے یا معاف کیا ہے, اس کی کلیئرٹی نہیں. سر آپ جواب دیں. نہیں میں نوکری اینو ایکسٹینشن دے لوں پھر اس بعد نہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ جس گو مگو کی کیفیت میں مفتاح اسماعیل نے اپنا فائنانس منسٹری سٹارٹ کی تھی, تو وہ جو ہے اس کے جو میں کلیم بھی کرتا رہا میڈیا میں اور اعتماد کا اظہار بھی اپنے بھائی پہ کرتا رہا, ہمارے دوسرے دوست بھی کرتے رہے, کیبنٹ بھی کرتی رہی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم کرتے رہے. تو سو اعتماد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ واز ویل پلیسڈ اینڈ ناٹ مس پلیسڈ. تو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, 2 باتیں آپ نے کی ہیں کہ ایک سینیٹر بننے کی یا کی جو ایکسٹینشن ہے ٹینیور کی, یہ جو 6 مہینے ایکسپائر ہو رہے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہماری کنسیڈر کرے گی. ہی از ڈن ویل اینڈ کم از کم جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے اس بات پہ بڑا کمفرٹ لے سکتی ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے مفتاح اسماعیل کی وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس وقت ہمارے حالات جو ہے تھوڑے بہت جو
ہم اس گمبھیر سچویشن سے جس میں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اس سے نکل آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور آہستہ آہستہ باقی مشکلات بھی جو ہیں وہ عوام فیس کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اس سے بھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے، ہمیں پورا اعتماد ہے۔ تھینک یو سر۔ یہ جو قیمتیں اس وقت ہم نے کی ہیں 200 سے 300 کی، یہ ڈیفرڈ ہیں اور ایٹ این اپروپریٹ ٹائم ہم اس کو ریوزٹ کریں گے، اور یہ جو آئی ایم ایف سے میٹنگ ہے وہ آئی ایم ایف کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے تو اس پہ بات کر رہے ہیں۔